میں تو بولوں گا ہی نا، لیکن آپ سوال کس سے کر رہی ہے تو بتائیے نا، آپ سوال یہاں پہ کس سے کرنے بیٹھے ہیں؟ آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ کیوں آئے ہیں کیونکہ یہ آپ نے بتا دیجیے. کیونکہ آپ قرآن پہ آپ کا اعتراض ہے، اس لیے چونکہ میں تو ہاں، تو اس قرآن کے اعتراض کا جواب دینے کے لیے آپ آئے ہیں نا. جی جی آپ کیوں آئے ہیں تو وہ شروع کریے نا صاحب. آپ زبردستی کا سب کا ٹائم برباد کر رہے ہیں. آپ جی جی میں شروع کروں شروع گا، کریے ابھی. جی. میں پیچھے سے بھی شروع کروں گا. ارے آپ اس سے شروع کریے پہلے، اس کے بعد پھر آپ پیچھے چلے جانا یا آگے چلے جانا. اس ٹاپک پہ سے تو سٹارٹ کریے آپ. جی جی اعتراض بتائیے آپ. اعتراض لکھا ہے نا اس میں، کیا قرآنی بیانات آپسی بھائی چارے کے خلاف نہیں ہے؟ ہاں تو خلاف ہے تو آپ بتائیے. جی سچ والا جی، آپ بتائیے، آپ بیچ میں مت ٹوکیے گا ابھی. دیکھیے صاحب، یہ قتل و قتال اور جنگ و جدال ظلم اور جرم کے خلاف ہونا چاہیے یا کفر اور شرک کے خلاف ہونا چاہیے؟ یہ قرآن نے ہر طرح کے ظلم کا مطلب کہ سزا اس نے مقرر کر رکھا ہے نا. یہ دیکھیے اب ہر ظلم بھئی جو ہر ظلم سوال ایک نہیں کیا ہوتا. گیا ہے کہ دیکھیں کہ قتل و قتال، جنگ و جدال ظلم اور جرم کے خلاف ہونا چاہیے یا کفر اور شرک کے خلاف ہونا چاہیے؟ نہیں، جنگ کس چیز کے خلاف ہوتا ہے؟ آپ بتائیے، کیونکہ جو ہے یہاں پر قاتلو اور جو ہے اقتلو اور جاہدو کس کے خلاف ہے؟ کافروں اور مشرکوں کے خلاف ہے. لیکن ہاں تو ظالموں اور کافر مجرموں کے خلاف ایک بار بھی قتل و قتال کا حکم نہیں ہے پورے قرآن میں. ظالم کون ہے؟ جب آپ بتائیے گا ظالم کون ہے، آپ بتائیے. اعتراض تو آپ کرو تو آپ بتاؤ گے نا ظالم کون ہے، ارے پھر آپ بھائی، سمجھے ظالم کیا؟ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہے پیالے میں دودھ پینے والے کو کہتے ہیں میرے نزدیک. اگر آپ جو ہے اس کو غلط ثابت کر کے بتائیے. ہاں ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس ظالم پہ قتل کیوں کریں؟ اس ظالم کا، اس ظالم سے تو ہم جنگ ٹھیک ہے، کیوں مت کریں؟ کیجیے سمجھو. لیکن جو ہے تو پھر جو ہے کافروں اور مشرکوں کو کیوں قتل کرنا چاہیے؟ ہاں بھئی کافروں جی، اور مشرکوں کو کیوں قتل کرنا چاہیے؟ قتل ایسا تو لفظ قرآن میں نہیں ہے کہ ہر کسی کو قتل کر دو. اگر قتل کرنا ہی ہوتا تو آج بھئی کل جو ظاہر بات کافر ہے، نہ ہوتا آپ بھی نہ اب ہوتے. مشرکون آپ یہ جو ہے جنرل ورڈ ہے اور کافرون اور کفار جو ہے جنرل ورڈ ہے. جی کافروں نہیں، اور آپ بھی مشرکوں کو قتل کرنے کا حکم قرآن بار بار دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ نہیں، اگر حکم دے رہا ہے تو پھر تو آج تو آپ بھی نہ ہوتے نا یہاں پہ. نہیں یہ جو دیکھیں، 6 بلین تو آپ کیوں حکم یہاں دیا بات گیا؟ اس کا مطلب ہم جی ہیں جی نہیں ہیں، وہ اس لیے ہیں آپ کہ نے جو ہے یہاں ہم اپنے آپ پہ بچے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. جی نہیں جی نہیں اس لیے ہم قرآنی آپ بیانات پر جو ہے بات کر رہے ہیں. ہم ہیں جی نہیں ہیں یہ بات نہیں کر رہے ہیں اس لیے، کیونکہ قرآن کی دادا گیری اب نہیں چلنے والی ہے بول کے ہم یہ سوال کر رہے ہیں آپ سے. کیونکہ دادا قرآن گیری کی دادا قرآن گیری کی نہیں چلے گی. چلی، اس لیے اگر دادا چلتی گیری تو جو ہے آج ہم نہیں ہوتے. لیکن قرآن تو دادا گیری کرتا ہے ہر جگہ. اس کا کام ہی ہے جو ہے دادا گیری کرنا. دادا گیری قرآن کا ہی چلے گا. ہاں، کیونکہ جو ہر ہے کسی کی غنڈہ دادا گیری گردی ہے تھوڑی نا عربوں چلتی ہے. کی. بھئی ہر عربی کسی کی اللہ دادا کی گیری غنڈہ تھوڑی چلتی گردی ہے، اور جو ہے غنڈہ گردی جو ہے قرآن کرتا رہا ہے. اور جو کس اس کی کو کس ماننے کی والے وہ غنڈہ گردی کرتے کس رہے کی ہیں دنیا میں ہر جگہ جہاں کس ان کا کی بس چلا. کس کی ہندوستان میں ان کا بس نہیں کس چلا، کی اس لیے آج ہم زندہ ہیں. اگر ان بھائی کا بس ہندوستان میں چلتا تو آج ہم بھی نہیں رہتے. بھائی ہندوستان میں ہم نے سیدھی سی 800 سال بات ہے. حکومت کیا ہے. ہم نے 800 سال حکومت کیا ہے. ارے آج چھوڑیے، جو ہے مطلب آپ جو ہے قرآن کی اس آیت پر جو ہے بات کر سکتے ہیں تو کیجیے، نہیں تو جو ہے اس طرح کی جو ہے دیکھیے لا میں یعنی گفتگو کرنے کا کوئی حاصل نہیں ہے. کسی اور ہم کالر کو لے لیتے ہیں. آپ کے پاس میں موضوع پر جو ہے بات کرنے کے لایانی لیے آپ کچھ کر ہے رہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہو. آپ جو ہے لایانی فضول آپ ادھر ادھر کی باتیں مت کیجیے پلیز. آپ کے لایانی تو پاس آپ ٹو کر دی رہے ہو. پوائنٹ بات ہے تو یاسین کیجیے، بھائی، نہیں تو جو ہے آپ جی جی ہمارا یاسین جی بھائی، وقت ضائع مت کیجیے جی پلیز. ساحل بھائی. یاسین بھائی دیکھیے جی سوال. ساحل بھائی. جی سچ والا جی نے ایک آیت بتائی ہے یا انہوں نے بتایا ہے کہ قرآن جو ہے وہ کفار اور مشرک سے جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے کہتا ہے، قتل کرنے کے لیے کہتا ہے. جی 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 برابر. جی آپ نے بولا کہ جی سب کو مار دو، ایسا کہاں کہا ہے؟ ٹھیک ہے. تو جی سچ والا جی نے بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ سب کو مار دو. جی کافر اور مشرکوں کو مارنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے. جی وہ سوال جی کر رہے ہیں کہ کافروں اور مشرکوں کو کیوں مارنا چاہیے؟ کیونکہ جی کافر جو ہے، ہندو بھی کافر ہے، عیسائی بھی کافر ہے، اور یہودی بھی کافر ہے. کیا ان کو جینے کا حق نہیں ہے؟ اللہ ان کو کیوں مارنے کی بات کرتا ہے؟ آپ جواب دیجیے. آپ ٹاپک پہ رہیے تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے کہ آپ کے پاس کچھ ہے بولنے کے لیے. جی جی اللہ کہاں یہاں پہ سے بات وہاں مت کرتا ہے جائیے. یہ؟ جی جی ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. سچ والا جی وہ آیت بتائیے ان کو. کیا چیز؟ کیا کہا انہوں نے؟ اللہ کہاں کہہ رہا ہے قاتلوں کو یہ کافروں اور مشرکوں کو مارنے کے لیے؟
یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم من النار وبئس جی المصیر جی جی، قرآن کی کون سی آیت ہے یہ؟ اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم واقعدوا لہم کل مرصد یا جی ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. یہ کیا ہے؟ سورہ توبہ نا، سورہ توبہ. یہاں سورہ توبہ. جی جی آیت نمبر. ارے میرے بھائی، آپ کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے نا، آیت نمبر جو بھی ہے سورہ توبہ پورا کا پورا قتل و قتال سے بھرا پڑا ہے، آپ اتنا جان جاؤ سمجھ. تو ٹھیک ہے، تو سورہ توبہ کی پہلی آیت سے آپ پڑھے تو. دیکھیے کہ جو ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، میں ابھی جو ہے جی اب اس نکال سے بھی لیتا پہلے. ہوں. جی کیا بولے جی آپ؟ نکال لیجیے، نکال لیجیے، نکال لیجیے. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 ہے. یا ایھا سورہ النبی توبہ. جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. جی سورہ توبہ کی آیت نمبر 1 پڑھیے گا. آیت نمبر 73. جی آیت نمبر 1 پڑھیے گا. براءۃ من اللہ ورسولہ. چلیے میں پڑھ لیتا ہوں. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. جی جی تو یہ کون سے مشرک ہے جن سے ہمارا عہد ہوا تھا، جس سے ہمارا پرومس ہوا تھا، جس سے. جی ہیں، من المشرکین ہے، مشرکین نہیں ہے وہاں پر. تو براءۃ میں نے بھی من تو. اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. جی اللہ مشرکین کی سے. طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کے عہد سے دستبرداری ہے. جی آپ سمجھے میری بات؟ لیکن جی یہاں جی پر جو آیا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار یعنی الذین عاہدتم نہیں ہے یہاں پر. جی اقتلوا المشرکین الذین عاہدتم نہیں ہے. جہاں کفار جی کے جی ساتھ جنگ و جدال اور قتل و قتال کا حکم ہے، وہاں پر ان معاہدہ توڑنے والوں کا ذکر نہیں ہے. جہاں پر جی. معاہدہ توڑنے والوں کا ذکر ہے، وہاں قتل و قتال کا ذکر نہیں ہے. تو اچھا. اصل جو ہے معاہدہ توڑنے والوں سے جنگ و جدال ہونا چاہیے تھا. جی اب آپ بتائیے. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جی آپ کو کہنا کہ ہر کافروں سے لڑو، ٹھیک ہے. تو نہیں قرآن بھائی، تو. دیکھیں کہ کفار اور مشرکین یہ جنرل ورڈ ہے نہیں ہے. اگر جنرل نہیں ہے تو الکفار الذین عاہدتم ہونا چاہیے تھا، یا جنرل ورڈ المشرکین ہے. الذین عاہدتم ہونا چاہیے تھا. جنرل ورڈ لیکن ہے. جہاں قتل اور جو ہے قتال، جہاں جنگ و جدال آ رہا ہے، وہاں پر جنرل ورڈ ہے. جی جی. تو جنرل ورڈ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پھر اگر کیا ہے جنرل اس ورڈ کا جنرل. مطلب کیا ہے؟ نہیں اگر. ایک بات یاسین بتاؤ. بھائی، یاسین بھائی، یاسین بھائی، اجے دیکھو ایک پھر سے بات میں بتاؤ ایک اگر. ایگزامپل دیتا ہوں. ایک منٹ جی جی یاسین جی بھائی، جی میری بات میں تو ہونے آپ دیجیے، کو میں سمجھ رہا ہوں، سنو میں میری، سمجھ رہا ہوں. میں آپ، میں بولا ہی نہیں آپ سمجھ گئے. میں بول رہا ہوں کہ اگر پھر سے میں ایگزامپل دہرا رہا ہوں کہ کوئی مسلمان ٹیررسٹ اگر کدھر جا کے بم پھوڑ دے، ٹھیک ہے، وہ دو مسلمان کی غلطی کی وجہ سے اگر ہر مسلمان یا صرف ایسا کہا جائے کہ مسلم ٹیررسٹ ہوتا ہے، تو کیا آپ کی نظر میں صحیح ہے یہ چیز؟ دیکھیے جیسے ابھی بتائیے. سچ والا سر بول رہے ہیں جنرل ورڈ جنرل تو میں نے جو چور سوال بھی. کیا اس کا جواب دیجئے نا. جی 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 میں جواب دوں گا، میں سب کا جواب دوں گا، جی. میں ان کا ہ بھی جواب دوں گا، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں. جیسے سچ والا سر نے سے کہا کہ جنرل ورڈ ہے مشرکین یا کفار، ٹھیک ہے. پہلے تو میرے سوال کا جواب تو دے دے، اس کے بعد پھر وہ بولنا. اگر کوئی دو مسلمان زید اور اکبر جا کے کدھر ٹیررسٹ اٹیک کرے اور لوگ یہ کہنے لگے، میڈیا یہ کہے کہ مسلم ٹیررسٹ ہوتا ہے، تو جی یہ جی کہنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ نہیں، ہم ان کے اکارڈنگ سب کو ٹریس نہیں کر سکتے. ہاں، یعنی مسلم صرف اگر کوئی کہے گا کہ مسلم ٹیررسٹ ہوتے ہیں تو یہ غلط ہے نا. جی جی بس سچ والا جی آپ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو کفار اور مشرک کا لفظ بتایا گیا ہے، تو اس میں تو جی سب آ جائیں گے، تو یہ جی غلط کیوں نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ جی اب میں سمجھا رہا ہوں. جیسے ٹھیک چور ہے، ورڈ ہے، سمجھائیے. ٹھیک ہے، ٹھیپ ورڈ ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ہاں. ٹھیپ
جو چھوٹا چوری کرے وہ بھی ایک چور ہے, جو بڑا چوری کرے ہاں وہ بھی ایک چور ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے یہ کوئی ٹھیک ہے. ہے کہ تو سب کی سزا ایک تو نہیں ہوتی ہے. اچھا ایک منٹ, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کافر چور کی طرح ہے یا چور ہے؟ میں نے کب کہا؟ میں نے کب آپ کہا؟ مثال چور کی لے رہے ہو, مثال میں نے میچ ہونی ورڈ چاہیے نا آپ کی. جی نہیں, میں نے اس کا مثال نہیں لیا, یا میں نے اس کو, ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ دونوں سیم ہے, ہوں ٹھیک ہے نا. تو تو پھر میں یہ آپ کہہ چور رہا کی ہوں کہ مثال کیوں لے رہے ہیں کافروں کے لیے؟ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. تو آپ تو بس مثال اس سے ریلیٹڈ دیجئے نا آپ. تو کیا مثال ہونا چاہیے اپنے نظر میں؟ تاکہ میں میں جو یہ بول سمجھانا رہا چاہ رہا ہوں, ہوں, جی میں جو میں سمجھانا چاہ مثال رہا ہوں آپ وہ بتاتا ہوں سمجھے تو. میں مثال بتاتا ہوں آپ کو. زید اور اکبر نے ٹیررسٹ اٹیک کیا, ٹھیک ہے. ہم کو یہ کہنا پڑے گا کہ زید اور اکبر ٹیررسٹ ہے, ہر سزا جید زید اکبر, اور اکبر کو. سنیے نا تو سنیے نا ہر جید اور سنیے اکبر سنیے, ٹیررسٹ ہے. جی کیا جی بول سن رہے رہا ہو ہوں. تو ہر جید اور اکبر آپ؟ کیا ٹیررسٹ ہو جائے گا؟ نہیں, ہاں یہ دیکھیں اب آپ اصل چیز میں آئے. تو جس زید نے ٹیررسٹ اٹیک کیا ہے اور جس اکبر نے ٹیررسٹ اٹیک کیا ہے, اس کو بولا جائے گا کہ ان کو سزا دو, برابر. جی اگر میں کہوں گا کہ جی 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 مسلم برابر. ٹیررسٹ ہے تو یہ غلطی ہے, یہ ناانصافی ہے, یہ ظلم ہے. اسی جی طریقے سے جہاں اللہ قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے, اللہ کو صاف صاف کہنا چاہیے تھا کہ یہ قبیلے کے سردار ہے یا یہ قبیلہ ہے, اس کو قتل کرو. اللہ وہاں لفظ استعمال کر رہا ہے کافر. کیا کافر میں ہندو نہیں آ جاتے؟ کیا کافر میں عیسائی نہیں آ جاتے؟ کیا جی کافر میں جی یہودی نہیں آ جاتے؟ تو اللہ کا جو نہیں یہ لفظ استعمال کرنا جی ہے نہیں جی جنرل نہیں جی ٹرم. نہیں. سنیے نا, اچھا کیسے نہیں آتے وہ بتائیے. نہیں, کافر وہ ہوگا نا جو اللہ کا انکار کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ اچھا وسلم کا انکار کرے ہندو, گا. ایک منٹ, ہندو, کیا آپ کی نظر میں ہندو کافر نہیں ہے؟ اگر وہ انکار کر رہا ہے تو بے شک ہے. ارے کر رہا ہے نا بھائی, وہ نہ اللہ کو مان رہا ہے نہ تو نہیں رسول اللہ کو مان رہا ہے نہ. جی 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 بے شک وہ سنیے کافر سنیے, ہے ان کے. دیکھیے, ہاں ہندو کافر ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی, تو ان کی بھی تو کتابوں میں یہ بھگوت گیتا اب کے اندر بات ادھرمی ایک آیا ہے, منٹ, اور اچھا اور ایک وہاں منٹ بھی ایک منٹ ایک منٹ ادھرمیوں سے جنگ کے لیے کہا گیا ایک ہے. منٹ ایک منٹ, اگر مان لو اگر ایک ہندو کوئی غلطی کرتا ہے تو کیا اس سے اسلام صحیح ہو جائے گا؟ آپ نے نہیں تھوڑی دیر پہلے بولا کہ زید نے جس نے ٹیررسٹ اٹیک کیا ہے اس کے بارے میں بولنا پڑے گا, زید کو بولنا جی پڑے گا. اب آپ جی ادھر مثال جو ہے وہ کمپیریزن میں آ گئے. بات کمپیریزن کی نہیں ہو رہی ہے, بات جی یہ ہو رہی ہے جی کہ جی آپ نے یہ مانا کہ ہندو کافر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ استعمال جی کر رہا ہے ورڈ کافر, جنرل ٹرم. کیا اللہ کا یہ جنرل ٹرم استعمال کرنا غلط نہیں ہے؟ بتائیے ابھی. دیکھیے جب اگر آپ سورہ اللہ ال یہ عمران کہتے, پڑھیں ایک گے. منٹ ایک جی جی منٹ ایک سنیے منٹ, سنیے میری اگر بات سن لیجیے. ٹھیک ہے, جی بولیے بولیے, آپ ہی بول لیجیے. میں یہ بول رہا ہوں کہ اگر سریش نام کے کافر نے, ٹھیک ہے, سریش نام کے کافر نے کوئی غلط کام کیا, ٹھیک ہے, تو انصاف کی بات یہ ہوگی کہ سریش کے نام سے بولا جائے کہ سریش کا قتل کیا جائے, ٹھیک ہے. جی اگر اس میں بولوں کہ کافر کا قتل کر دو تو کافر میں سب آ جاتے ہیں نا میرے بھائی. جی مسئلہ یہ دیکھیے ہے, سوال ساحل یہ بھائی, ہے, تو اس کو بردرہوڈ کیسا بولو گے آپ, بتائیے. جی ساحل بھائی, ہاں جی, جیسا کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہ ایک آیت دوسرے آیت کی تصریح کرتی ہے, مطلب ایکسپلین کرتی ہے. ایکسپلین کرنے میں آپ ایک جنرل ٹرم کیسے یوز کر نہیں سکتے ہو آپ؟ جی میں پہلے صرف سوال جی جنرل جی ٹرم کے اوپر. جی 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 مشرق تو اگر کہیں بھی لفظ آئے گا تو جنرل ٹرم ہی ہوگا ہاں کیوں ہوگا؟ آپ کے کہنے کے یہ تو مطابق. آپ کے کہنے کے مطابق آپ جیسے مثال کے طور پہ اگر میں مسلم بولوں کہ مسلم ٹیررسٹ ہوتے تو آپ نے اس کا انکار کیا نا کہ یہ غلط چیز ہے. جی نہیں, اگر جیسے میں میں نے کہا کہ زید کو, ایک منٹ, سنیے سنیے میں جی جی زید اور اکبر کے ٹیررسٹ اٹیک کرنے پہ میں جنرل ٹرم مسلم کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ جی یا تو نہیں مجھے جید ایسا بولنا پڑے گا, سنیے, یا تو مجھے ایسا بولنا پڑے گا دو مسلم یوک زید اور اکبر نے ٹیررسٹ اٹیک کیا تو بھی تھوڑا سمجھ میں آتا ہے. میں صرف یہ کہہ دوں کہ مسلم ٹیررسٹ ہے, مسلموں نے مسلم جو ہے وہ ٹیررسٹ اٹیک کرتے ہیں, تو یہ میری ذاتی ہے کیا نہیں ہے, ظلم ہے کیا نہیں ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ قرآن کی ایک آیت دوسرے آیت کی تصریح کرتی ہے, ٹھیک ہے نا, مطلب قرآن کی ایک آیت دوسرے آیت کو ایکسپلین کرتی ہے.
ٹھیک ہے. اچھا کون سی آیت کی ایکسپلین کرتی ہے ذرا بتائیے. جی شاید یہ جی جی بتائیے بھائی، آپ نے کہا کہ کون سی آیت ایکسپلین کرتی ہے، ذرا یہاں بتائیے. جی یا جیسا کہ آپ ایھا نے سورہ النبی نمبر جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اب اس آیت کی تشریح کون سی آیت میں ہے ذرا کون سی بتائیے آیت اس کر کے رہی؟ سیاق و سباق میں. جی 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 میری بات سنیں. جی اگر جیسا کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 4 میں الا الذین عاہدتم من المشرکین، جی ہے نا، جی سوائے وہ لوگ ہوں. جس سے تم نے عہد کیا تھا. الا نہیں ہے تو یہاں پر، وہاں الا الذین ہے، الا نہیں ہے یہاں پر. الل ہے، براءۃ من حضرت آپ اللہ ورسولہ الی الل الذین ہے، عاہدتم من المشرکین. الل آپ نکالیے قرآن، نکالیے ذرا نکالیے. آیت قرآن میں نے بتائیے. نکالیے. نکالا ہے. دیکھیے سورہ آیت بھائی بتائیے. یہ سورہ توبہ کی پہلی آیت ہے جس میں آیت نمبر لکھا 4، ہے. آیت نمبر 4 پڑھے. آپ نے آیت نمبر پہلی کی بات کی ہے نا. جی ابھی میں 4 پڑھ رہا ہوں. پہلی بار اچھا میں نے ٹھیک سب ہے. کیا تھا، ابھی 4 پڑھ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. الا الذین عاہدتم من المشرکین. اچھا ٹھیک ہے. الا جی الذین عاہدتم من المشرکین، اس آیت میں جنگ و قتال جو ہے، قتل و قتال کا حکم نہیں ہے. جی پہلے سنے جس تو. آیت میں قتل و قتال کا حکم ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس میں الا کہاں ہے جی بھائی؟ جس آیت میں قتل و قتال کا حکم ہے اس میں الا کہاں ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں. ابھی میں نے کہا تھا نا کہ آپ کو قرآن کیونکہ کی ایک آیت دوسرے مسلمان آیت سے جو قطع ہے نہیں کرتی اس ہے. آیت ابھی پر میں نے کہا حکم تھا نا کریں کہ گے. جی ہاں، قرآن کہاں ہے قرآن کی بتائیے ایک اس میں جو. سنیے میری بات. قرآن کی ایک آیت دوسرا آیت کو ایکسپلین کرتی ہے. ہاں بھائی، لیکن یہاں پر الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم ان اللہ جی یحب المتقین. یہ آیت جی پوری ہو جی گئی. اس میں کہاں ہے قتل و قتال کا حکم؟ جی آیت پوری ہو گئی. ہاں ہو گئی، پوری آیت ہو گئی. آیت آیت میں پوری ہونے کا کیا مطلب؟ یہ بات آیت مکمل ہو گئی. آیت بات پوری مکمل ہو ہو گئی، گئی. بات پوری نہیں ہوتی. آیت پوری ہو جاتی ہے، بات پوری نہیں ہوتی ہے. اگر ہم کوئی چیپٹر اٹھائے تو کسی ایک سینٹنس سے پڑھنے سے وہ نہیں ہوگا، ہاں میرے بلکہ بھائی، مجھے وہ میں یہ پوچھ پورا رہا ہوں کہ جی جس وہ پورا آیت میں چیپٹر پڑھنا قتل و پڑے گا. قتال کا حکم ہے وہاں پر الا، وہاں پر جو ہے یہ جنرل ورڈ کیوں ہے، یہ میں پوچھ رہا ہوں. وہاں پر یہ جو جو ہے الا الذین عاہدتم کیوں نہیں آیا؟ یعنی جی جی دیکھیے سنے ہونا کیا تو. چاہیے. سنیے میری بات سنیے. وہاں پر ہونا کیا چاہیے تھا؟ جس آیت میں قتل و قتال کا حکم ہے اقتلوا المشرکین الا الذین عاہدتم، جی یہ ہونا چاہیے تھا وہاں پر، تاکہ جو ہے یہ بات پتا ہوتی کہ جو ہے جن جی لوگوں نے جو ہے یعنی عہد کو توڑا ہے ان کو قتل کرو. جی جی اسی کے بارے میں ذکر ہے. یہ تو بولا میں نے آپ کو کہاں قرآن ذکر کی ہے؟ ایک اس آیت آیت میں دوسرے تو نہیں ہے نا. اس آیت میں نہیں ہے اگلے نا. والی آیت میں ہے نا، نیکسٹ میں ہاں ہے بھائی، نا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ وہاں پر اگلی والی آیت میں کیا آ رہا ہے؟ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ کہا گیا، ڈائریکٹ کہا گیا ہے. اس جی آیت میں وہ لفظ کہاں ہیں؟ کون سا جس لفظ؟ آیت میں اچھا قتل و قتال ایک کا منٹ. حکم ہے وہاں پر جو ہے یہ الا کا لفظ کہاں ہے؟ دیکھے اور اس یاسین کے بھائی. سنیے یاسین بھائی ساحل بھائی 1 منٹ. پھر اللہ بولیے. پاک جو ابھی آپ نے آیت پڑھی ہے جہاں مشرکوں کو قتل کر دو، تو آپ کو میں نے اس سے پہلی آیت پڑھی تھی آپ کو کہ الا جی الذین ہاں دیکھیں، اس سے پہلی آیت میں عاہدتم پڑھ من چکا ہوں نا. المشرکین. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلی والی میں آیت چوتھی میں پڑھ رہا قتل ہوں. کا حکم نہیں جی ہے. قتل کا حکم نہیں ہے. میں چوتھی پڑھ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے نا. دیکھیے الا الذین چوتھی آیت میں پڑھ عاہدتم من چکا آپ کے المشرکین. سامنے. جی دیکھیے چوتھی آیت پڑھ لو، بلکہ اس سے پہلے کی تیسری آیت بھی پڑھ لیتا ہوں. لیکن میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جس آیت میں قتل و قتال کا حکم ہوتا ہے وہاں پر یہ جو ہے اس طرح کی جو ہے جنرلائزیشن کیوں ہے؟ وہاں پر تخصیص کیوں نہیں کی گئی؟ اچھا وہاں ٹھیک ہے. تعمیم کیوں ہے؟ جی وہاں تعمیم اچھا کیوں ہے؟ جی آپ نے سورہ توبہ کی 5ویں آیت پڑھی، 6ٹھی آیت ایک بار پڑھے تو. ہاں بھائی تو وہی تو ہے نا. میں نے چھٹی آیت کیا ہے دیکھیے. وَإِنْ جی أَحَدٌ پڑھیے. مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ جی أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ. ٹھیک ہے. جی جی تو چھٹی آیت میں قتل و قتال کا حکم نہیں ہے. میرا یہ سوال ہے ارے کہ بھائی جس آیت میں قتل و یہی قتال دھوکہ کا حکم ہوتا ہے. یہی ہاں دھوکہ ہے. نہیں، یہی کیا دھوکہ دھوکا ہے بتائیے. اچھا یہی بتائیے دھوکہ کیا دھوکا ہے. اب سنیں. کیا دھوکا ہے بتائیے ذرا. اب سنیں. اب میں جی سورہ توبہ سے پہلی آیت سے پڑھتا ہوں اور جتنے بھی ویورز ہیں وہ بھی سنیں. جی ٹھیک ہے نا. جی اگر دل جی میں بغض رکھ کے کسی کے اگینسٹ اگر غلطی نکالنے کے نہیں لیے پڑھیں گے اگینسٹ نہیں. تو یہ تو سمجھ میں جو ہے کبھی نہیں یہ تو ہے ہی معاملہ جو ہے جی گڑبڑ. اس طرح سے جو ہم بول رہے ہیں، ورنہ ہم یہ سوال اٹھانے کی کیا ضرورت تھی ہم کو اب اسلام سے سنیں. باہر آنے کی کیا ضرورت تھی.
جی اب سنیں، جی بولیے. سنیں، اللہ پاک فرماتے ہیں براءۃ من اللہ و رسولہ الی الذی ناحدتم من المشرکین، صاف جی جواب ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے جی رسولوں کی ان مشرکوں کو جن سے تمہارا عہد ہوا تھا. کس کے جی لیے جواب ہے؟ جی اب جواب دیکھیں، اب جواب کیا ہے. ٹھیک ہے، سو پھر لو اس ملک میں 4 مہینے، اللہ پاک مشرکوں کو مخاطب کر رہے ہیں، سو پھر لو اس ملک میں 4 مہینے، اگر وہ جی تم 4 مہینے کہیں بھی گھوم لو، اور جان لو کہ تم نہ تھکا سکو گے اللہ کو، اور یہ کہ جی اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو. جی. ٹھیک ہے بھئی کہ یہاں پر اللہ پھر وہی پاک. بات آ گئی نا. بھئی جی اللہ اب سنیں، کافروں کو اب اگر ہونا یہ جی سنیں، چاہیے تھا جو اللہ کی جو ہے مطلب یہ دیکھیں کہ جو ہے جو اللہ کے عہد سے جو ہے مطلب توڑتا ہے ان کو رسوا کرے گا. یہاں پھر بات جنرل آ گئی، الکافرین جنرل ہے. تو جی میں آپ ہے نا یاسین بھائی، آپ جو اعتراض نہیں سمجھ رہے. میں اعتراض بھی اعتراض آپ سمجھ کو رہا میں نے ہوں، جی میں نے سمجھایا اعتراض سمجھا، کہ جی میں نے اعتراض، آپ بھائی جی صاحب، وہ ساحل بھائی میں نے، جنرل کافی ٹرم کیوں یوز ہوا ہے، اس کا وہ جنرل ٹرم یوز کرنا یہ اللہ کی غلطی نہیں سمجھی جائے گی، کیونکہ اس میں سب کافر آ جاتے ہیں. ہاں اللہ سب کافروں کو رسوا کرے. کافر کون ہے؟ کیوں کون ہے جو رسوا اللہ کرے کا کافر؟ گا؟ انکار کرتے، جو اللہ کا انکار ہاں کرتے ہیں. تو انکار اگر کریں گے ساحل نا، بھائی، کیونکہ اس کی بات بیٹھیں گی تو انکار کرنا ہی پڑے گا. سمجھو اگر میں ساحل انکار بھائی، کرتا ہوں، ابھی میں انکار اگر کر رہا ہوں. سچ والا ہاں تو آپ کو اللہ جی رسوا کریں گے، ہاں اللہ ٹھیک ہے، رسوا کریں گے لیکن ابھی آپ کو، تک جو ہے اور رسوا کر بھی نہیں ہوا رہے نا ہیں. میں. ہاں ٹھیک ہے، نہیں اب رسوا ہی کیوں ہو، رسوا اب کریں گا؟ رسوا ابھی ہی ہو، میرا کیا قصور ہے اب بتائیے. کہ آپ میں رسوا جو ہے ہی ہو. ایک عربی اللہ کی دادا گیری کو نہیں ماننے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے وہ رسوا کرے گا. جی آپ رسوا کر ہی کے ہو. دکھاؤ، اگر ابھی کر کے اگر ایک دکھاؤ، رسوا دیکھیں گے اس میں کتنا دم ہے. اگر ایک اولاد کر اپنے کے باپ دکھاؤ کو بولے باپ اس ہی کو. نہ مانے، اگر ایک اولاد اپنے نہیں، باپ اب کو باپ کی پیدا بات کرنے نہیں ہو والوں رہی. کو باپ ہی نہ باپ کو مانے. ماننے کے لیے میرے پاس ڈی این اے ہے، لیکن اللہ کو ماننے کے لیے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ بتائیے ذرا، جی میرے پاس بہت کیا ثبوت ثبوت ہے، ہے آپ لیکن کے ابھی پاس؟ یہ ابھی دیکھیں، ہمارا میرے وہ والد ٹاپک کو نہیں ہے. ماننے کے لیے میرے پاس ڈی این اے کا ثبوت ہے، جو کہ سالڈ ثبوت ہوتا ہے. آپ کے پاس آپ کے اللہ کو ماننے کے لیے کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ بتائیے. سچ والا سر، ایسا جی کریں کہ آپ ہی بول لیں، میں جاتا ہوں. نہیں نہیں، بات وہی ہو رہی ہے نا. بیچ آپ بیچ میں جو نہیں بول رہے ہیں تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں. نہیں، آپ ہی بول لیں، میں جاتا ہوں. نہیں، مرضی آپ کو جانا ہے تو جائیے، آپ کی مرضی. نہیں آپ نہیں اپنی نہیں مرضی نہیں، سے آئے تھے، آپ اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں. جب آپ نے بلایا میں تو نے سننے آپ کی نے طاقت جو بھی جو تو کہا رکھیے. میں سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا. جی جب یاسین بھائی، آپ جب کو بولنے کا موقع دیا جا رہا ہے پورا، ایسا تو مت بولیے نا بھائی. تو ساحل بھائی جب میں بول رہا ہوں تو اس میں انٹرپٹ بھی تو نہ کرے نا. ہاں تو آپ صحیح بات بولیے نا. چلیے، آپ کو میں نے تو 30 سیکنڈ دیا، بولیے. میں تو یہ تو یہاں پہ تو آپ کی دادا گیری ہے پھر. تو آپ کو ہے کتنا، کہ نہیں؟ 1 گھنٹہ چاہیے؟ نہیں مجھے 1 گھنٹہ بھی نہیں چاہیے، مجھے 2 گھنٹے بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا تو بھی دادا ٹائم ہو گیری رہا ہے. کیسے ہوئی پھر؟ ٹھیک ہے، آپ نہیں اپنی یہ تو ہے بات نا کہ رکھیے فٹافٹ. ابھی میں آپ پڑھ رہا اعتراض تھا نا. سمجھ گئے؟ جی جی میں اعتراض بھی سمجھتا ہوں، اس کا اور وہ جواب میں، دیجیے آپ. جی جی میں اس کا ہی جواب دے رہا ہوں. تو اللہ پاک پھر سورۃ توبہ کے دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ سو پھر لو اس ملک میں 4 مہینے، کسے کہہ رہے ہیں؟ کافر و مشرک کو جو بھی ہو، اور جان لو کہ تم نہ تھکا سکو گے اللہ کو. بے شک اللہ کو کوئی تھکا نہیں سکتا. اور یہ کہ اللہ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو. بے شک اللہ سب کو رسوا کرے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو اللہ کو نہیں مانے گا تو وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا. ٹھیک ہے، آگے ہے کہ بولیے. نہیں؟ بے شک ہوگا. اور تیسری آیت ہے وہ اذن، میں صرف ٹرانسلیٹ ہی پڑھ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بات لمبی ٹھیک ہو ہے. جائے گی پھر. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اور سنا، یہ تیسری آیت ہے، اور سنا دینا ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی. ٹھیک ہے، کس کو؟ مشرکوں کو. لوگوں کو دین برے حج کے اللہ الگ ہے مشرکوں سے. ٹھیک ہے، اور اس کے رسول سو اگر تم توبہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے. اگر کوئی بھی توبہ کر لے گا پھر وہ سیدھے راستے پہ اسٹریٹ پاتھ پہ آئے گا، ظاہر سی بات ان کے لیے بہتر ہوگا. اور اگر نہ مانو تو جان لو کہ تم ہرگز نہ تھکا سکو گے اللہ کو. اور اگر نہ مانے گا تو ظاہر سی بات تو اللہ کو پریشان بھی نہیں کر سکتا. اور خوشخبری سنا دے کافروں کو عذاب دردناک کی. ٹھیک ہے، جہاں پہ اللہ پاک تو قتل کی بات ہی نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر مگر ٹھیک ہے، اب یہاں پہ قتل والی بات ہے. الا الذین عاہدتم، سورہ توبہ آیت نمبر 4. ٹھیک ہے، مگر جن مشرکوں سے ادھر تم نے قتل عہد والی کیا بات تھا. کہاں ہے؟ جی جی سنیں، ابھی پہلے پڑھ رہا ہوں، سنیں. اچھا. ہاں. مگر جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا تھا، مطلب چونکہ پہلے جنگ کا زمانہ تھا تو ایک عہد ہوتا تھا کہ بھائی ہم بھی جنگ نہیں کریں گے، تم بھی جنگ نہیں کرو گے. ٹھیک ہے، اگر تم پہلے جنگ کرو گے یا ڈیفینس تو پھر وہاں پہ کرنا ہی پڑے گا، ہے نا. اگر جہاں پہ دو فریقین ہیں، دو کمیونٹی ہے، اگر دونوں شانتی سے رہ رہے ہیں، پیسفلی رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پیس سے ہے. کیونکہ دونوں کے بیچ تو ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک پرومس ہوتا ہے نا، کہ بھائی تم مجھ پہ پہلے حملہ مت کرو یا وہ مت کریو.
تو وہی عہد جو مشرکوں کے ساتھ ہوا اگر وہ اسے توڑ دے تو پھر ظاہر سی بات ہے، مطلب توڑنے کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے جنگ کرنے آ رہا ہے، پھر جب وہ ہم سے جنگ اچھا کرنے آ رہا ہے تو پھر ہم ڈیفینس کریں گے، ٹھیک ہے، اچھا، اس میں مگر ایک چھوٹا سا میں سوال کر دوں، اس کے بعد آپ کنٹینیو کرنا. جی کیا جی آپ کے مطابق اسلام میں ہر جنگ ڈیفنس میں ہی ہوئی ہے؟ جی آپ کے جی مطابق کیا اسلام میں ہر جنگ ڈیفنس میں ہوئی ہے کہ سامنے سے بھی جنگ کی تھی؟ تین جی ہم آپشن نے دے کے جی ہم اسلام نے قبول ڈیفینس، کرو ورنہ جزیہ. ایک منٹ سن لینا. یا یہ چیز ہوئی تھی کہ تین آپشن دیا گیا تھا کہ اسلام قبول کرو ورنہ جزیہ دو ورنہ جنگ کے لیے ریڈی ہو جاؤ. یہ جو تو وہ آپشن بھی تو دیا گیا تھا یہ جی ڈیفنس. جی ایک منٹ سنو، نہیں جی یہ ڈیفنس ہے. جی، پہلے تو کسی ہم کو اس یہ پہ بھی کہنا. جی ایک جی منٹ رکو جی، یہ کہاں پہ یاسین بھائی، لکھا ہوا پہلے ہے؟ سوال سمجھ جی لو. جی جی، ریفرنس بھی، کیا ریفرنس بھی اس کا، دلیل آپ بھی، اس کو انکار کرتے؟ آپ اس کا دلیل بھی ساتھ میں دیں گے آپ؟ دوں گا، لیکن آپ اس جی کا جی دے انکار کرتے سکتے ہیں کیا؟ ضرور. کس کا؟ آپ اس کا انکار کر رہے نہیں پہلے آپ دلیل، کہ آپ ان کا مسلمان انکار جو ہے. کر رہے ہیں نا سنیں، آپ ان نہیں کو، نہیں، ایک منٹ کون ایک منٹ ایک مسلمان، منٹ ایک کون منٹ مسلمان؟ ایک منٹ بھائی، جی ایک منٹ بھائی. اللہ کے نبی اور صحابہ، ٹھیک ہے، جی، یہ جو تین آپشن دیتے تھے، کیا آپ ان سے انکار، اس چیز سے انکار کر رہے؟ تو صحابہ کا قرآن سے کیا تعلق؟ سچ والا صاحب نے پہلے ہی بولا تھا صحابہ کا قرآن سے کیا تعلق؟ میں قرآن کی بات کر ہی نہیں رہا بھائی، میں کیوں آپ نہیں سے ایک کریں گے؟ چھوٹا سا نہیں نہیں، سوال جب کیا. آپ سنو، جی جی جی، تو ایک آپ منٹ دلیل بھی دے. ایک ایک منٹ آپ انکار تو کرو کیونکہ میں حدیث کو بھائی، مانتا ہوں تو میں سمجھنے کے انکار لیے. کیوں کروں؟ آپ لیکن سنو آپ نا. نہیں، آپ نہیں ہاں کر سکتے، ہاں آپ چیلنج نہیں کر ہاں سکتے، ہاں آپ آبجیکٹ نہیں ہاں کر سکتے. ہاں سنیے، جی آپ نے جی بولا نا میں انکار نہیں کر سکتا ہوں. آپ نے جو جی، یہ آپ ابھی بولا کہ ڈیفنس میں دو کمیونٹی اگر شانتی سے رہنا چاہتی ہے اور ادھر آپ کو جی ڈیفنس سمجھ میں آیا، آپ اس بات جی کا انکار بھی نہیں کر رہے کہ صحابہ اور نبی کا یہ طریقہ تھا کہ سامنے سے تین آپشن دیتے تھے کہ یا تو اسلام قبول کرو یا جزیہ دو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ اس سے انکار نہیں کر رہے. میں بول رہا ہوں جی، یہ دلیل ڈیفنس ہے دلیل، کیا؟ جی دلیل دے آپ پہلے ان کی انکار آپ. نہیں کر رہے تو میں دلیل نہیں کیوں دوں؟ نہیں نہیں، جی دلیل پہلے آپ کون دلیل سی تو دیں چاہیے نا. آپ کو؟ اچھا، دلیل جی آپ قرآن کی چاہیے. ہاں دے جی دو. بے شک، کیونکہ قرآن پہ دے بات دوں؟ ہو رہی ہے. اچھا جی ٹھیک ٹھیک ہے. ہے دیکھیے ٹھیک ہے، لے لو کہ دلیل لے لو. سورہ توبہ کی 29 آیت ہے: قاتل جی الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. اس میں کیا کہا گیا ہے؟ آیت نمبر کون سی کیا ہے کہا سچ گیا والا ہے؟ جی؟ جی، آیت نمبر 29. جی 39 ایک 29 منٹ ایک منٹ 29. 29. اچھا ہاں. ایک منٹ. پہلی بات تو سچ والے جی، ان کو دلیل دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ اس کا انکار نہیں کر رہے ہو. نہیں، انہوں نے قرآن سے پوچھا تو میں نے قرآن کی دلیل دی ہے. سچ والا صاحب، یعنی یہ سمجھنے کے لیے جی بات نہیں کر رہے. جی فرمائیے. جی میں بھی آیت نمبر 5 پہ تھا، ٹھیک ہے. نہیں نہیں، آیت ایک نمبر منٹ 29 بھائی، کہا میں. ایک آیت منٹ. نمبر 29. ہاں یاسین جی جی بھائی، آپ نے ایک کلیم کیا، آپ نے ایک بات بتائی اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہ جی جی اسلام نے جو جنگ لڑی وہ ڈیفنس میں تھی. ٹھیک ہے، جی یہ ڈیفنس میں تھی آپ نے بتایا. میں نے آپ سے کہا کہ جی کیا ہر اسلام کی جنگ جو ہے وہ ڈیفنس میں تھی؟ جی کون سی جنگ؟ اسلام میں جتنی جنگیں ہوئی، دیکھیں یہی تو طریقہ غلط ہے نا. ابھی آپ جو بول رہے تھے کہ جس کے دل میں جو ہے آپ لوگ جو ہے وہ یعنی گھمانے کے لیے بیٹھے ہو یا سمجھنا نہیں نہیں دیکھیے، چاہتے ہو. اب آپ کے یہ جواب سے تو یہی لگ نہیں رہا ہے کہ آپ ابھی جی جی، نہیں نہیں چھپانا نہیں چاہ رہے نہیں ہو. نہیں 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 نہیں، دیکھیے تو اسلام میں جو دیکھیے نبی اور ایک منٹ. صحابہ نے، سنو نا بھائی، دیکھو جی جی ایک منٹ، میں جی جی میری میرے بات کو. کرتا ہوں. یاسین بھائی، میں جی میری بات کرتا ہوں، میں سمجھنے کے لیے بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے، جی میری نیت ایک دم صاف ہے. ٹھیک ہے، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئی تھی، کیا وہ ڈیفنس میں ہوئی تھی یا اللہ کے نبی اور صحابہ قبیلے کو، سامنے والی قوم کو یہ آپشن دیتے تھے کہ یا تو اسلام قبول کرو یا تو جزیہ دو یا تو پھر جنگ کے لیے ریڈی ہو جاؤ؟ جی تو یہ بات صحیح ہے کیا غلط ہے میں جو بول رہا ہوں؟ جو قرآن میں لکھا ہے تو حق ہے وہ، لیکن پہلے ہم کو سمجھنا پڑے گا ارے کہ اس وہ بات ہے کو کیا. ایک منٹ. اچھا، یہ چیز ہے کہ نہیں ہے؟
دیکھیے आप घुमाइए मत ना यासीन भाई, मैं घुमा खा रहा हूँ, मैं अगर घुमा है खा तो रहा हूँ, मैं आप जो चीज तो जो ये चीज है मैं बोलिए, उनका इनकार सुनिए नहीं कर एक रहा, मिनट, जो चीज है मैं हाँ उनका तो इनकार है नहीं ना, कर रहा। तो आप इस बात को मानते हैं ना कि इस्लाम की जितनी जंगें हुई वो सब डिफेंस में नहीं हुई? आप इस बात को मानते हैं क्या नहीं मानते कि इस्लाम की जितनी जंगें हुई वो डिफेंस में नहीं हुई? जी मानते हैं ना? जी जी, फिर से बोलिएगा। हाँ मैं बोल रहा हूं कि इस्लाम में जितनी जंगें हुई थी, ठीक है, वो डिफेंस में नहीं हुई थी सब जंग। आप इस बात को मानते हैं ना? ये डिफेंस में तो हर जंग नहीं हुई है, लेकिन हाँ बस बस सुनिए, अब लेकिन आगे मेरा सवाल सुनिए। लेकिन जी जी, अरे भाई मेरा पहले तो आगे सवाल जी सुन लिए, जी आपका जी शुक्रिया, क्या पहले आप इस चीज को मान गए कि हर जंग जो वो डिफेंस में नहीं हुई थी? ठीक है। जी। अब मेरा सवाल ये है कि इस्लाम जो है ये जबरदस्ती लोगों पे क्यों करता है कि तुम इस्लाम को कबूल करो, और नहीं कबूल करोगे तो आ हमको रहे पैसे दो? आ रहे जी यासीन भाई मेरा सवाल सुन लो, मैं ये बोल रहा हूं कि जो डिफेंस में की, चलो मुझे उससे ऐतराज नहीं है, थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूं। मेरा सवाल ये है कि जो डिफेंस में नहीं थी, जो सामने से ये लोग गए थे जंग करने के लिए, ये तीन ऑप्शन देके, क्या ये जुल्म नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि किसी को इस्लाम के लिए आप जबरदस्ती कर रहे हो कि या तो इस्लाम कबूल करो वरना फिर हमको पैसे दो, माल दो, जिजिया दो, या फिर जंग के लिए रेडी हो जाओ? ये जबरदस्ती नहीं आपके नजदीक? तो वो कौन लोग है जिसने अरे अहद को कोई भी तोड़ा? लोग है भाई, ये जिसने जबरदस्ती नहीं जिसने है अहद क्या? को तोड़ा, जिसने अहद को तोड़ा। आहत की नहीं बात नहीं, नहीं यहाँ कर नहीं, रहा नहीं मैं, मैं आपको पढ़ डिफेंस। के सुनाता हूँ, ठहरिए मैं वो आयत फिर पढ़ के सच वाला सुनाता जी, हूँ। एक जी एक मिनट, सच वाला जी, एक मिनट, हाँ बस एक मिनट मैं आपको दे रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं, मैं डिफेंस वाली जंग की बात नहीं कर रहा हूं यासीन भाई, उसको साइड में जी रख जी दो। थोड़े देर के लिए मैं मान गया कि डिफेंस वाली थी, वहां लोग ने लड़ ली है, ठीक है। मैं उस जंग की बात कर रहा हूं जो डिफेंस में नहीं थी, सामने से की गई थी। मैं बोल जी। रहा हूं क्या ये जबरदस्ती इस्लाम कबूलवाना नहीं है कि या तो इस्लाम कबूल करो वरना जिजिया दो, वरना फिर जंग के लिए रेडी हो जाओ? क्या ये जबरदस्ती नहीं है? क्या ये ये नहीं दिखा जबरदस्ती रहा कि कैसे तुम जंग के कैसे थ्रू, एक मिनट, क्या ये कैसे नहीं जबरदस्ती? दिखा रहा कि तुम तलवार की नोक पे लोगों को इस्लाम कबूल करवाना चाह रहे हो? जी, हरगिज कैसे नहीं, नहीं है? हरगिज अरे नहीं। एक एक मिनट, अभी एक हिंदू कम्युनिटी है, ठीक है, एक हिंदू कम्युनिटी या एक ईसाई कम्युनिटी है या एक यहूदी कम्युनिटी है। मैं उनको बोल रहा हूं कि यहूदी कम्युनिटी, यानी एक मिसाल के तौर पे एक पाकिस्तान समझो एक यहूदी मुल्क है, मैं उनको बोल रहा हूं पाकिस्तान को कि या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो, या तो मुझे टैक्स दो या जिजिया दो, या तो फिर वैसे जंग के लिए पाकिस्तान रेडी का हो नाम जाओ। मत लीजिए साहिल, सिर्फ जो है अच्छा पड़ोसी ठीक है, मुल्क कहिए, पाकिस्तान का नाम पड़ोसी ठीक नहीं मुल्क, होता। ठीक है, जी जी ठीक है, मैं वापस ले लेता हूं अपने अल्फाज, जी मैं वापस ले लेता हूं। मैं बोल रहा हूं कोई एक मुल्क या स्टेट या कबीला, ठीक है, वो एक नॉन मुस्लिम कबीला है, ठीक है। अब उसको मेरा ये कहना कि या तो तुम इस्लाम कबूल करो, या तो जिजिया दो, या फिर जंग के लिए रेडी हो जाओ, तो ये तलवार की नोक पे इस्लाम कबूल करवाना हुआ कि नहीं हुआ यासीन भाई? एकदम ईमानदारी, और अगर आप अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह से डर के बोलो। जी यासीन भाई, आपके जी जवाब का सब जी इंतजार कर रहे हैं, 807 जी लोग जी सुन रहे हैं। जी जी, मैं जवाब दूंगा तो कुरान से भी दूंगा, हदीस से भी दूंगा, क्योंकि पूरी तफसील अगर जंग की पढ़े तो हदीस के ठीक अंदर है, भी होगी, ठीक है, मैं है ना? मेरा सवाल आप समझ गए ना? आप जी मैं कोई ऐसी सवाल बात समझ नहीं गया। करना जो डिफेंस डिफेंस वाली जंग की बात मत करना। जी मैं डिफेंस की बात नहीं करूंगा, ठीक है ना? ठीक है, सामने से जो हमला हुआ उससे बात कर, उसके बारे तो में मैं बात मैं करो, सामने से जो तो जंग मैं की। तो मैं हदीस से भी बयान करूंगा। हम सामने से कौन सी जंग है ये तो बताया आप। अरे आप माने ना हजरत, आप है तो आप कोई भी एक बताएं जंग ले ना, लो जो सामने से की है, एक मिनट, आप बताएं, आप कोई आप भी एक बताएं, जंग नहीं ले लो। हमारे मैं हमारे इल्म में नहीं मैं है, आप, हमारे इल्म में नहीं है। अभी आप तो माने यार, आप कैसे इनकार कर सकते हो? इल्म में नहीं है, इल्म नहीं, में नहीं हमारे है इल्म में नहीं है, आपके मैंने इल्म बताया में। तो। एक मिनट, एक मिनट, आपके इल्म में अगर नहीं है तो आप किस बुनियाद पे माने कि हाँ सामने से भी जंग किए थे? ऐसी भी पहली जंगें बात थी तो जो मैं डिफेंस में नहीं थी। आप ईमानदारी से बात करिएगा, बहुत ईमानदारी से मैं भी बोल रहा हूं। जी मैं ईमानदारी से ही बात बिना कर रहा इल्म के हूँ। आप, बिना इल्म के आप किस हिसाब से माने कि हाँ जंगें ऐसी भी थी जो डिफेंस में नहीं हुई थी? किस बुनियाद पे माने आप? तो अभी तो तत्काल हमारे पास कोई बुनियाद नहीं है, ठीक है ना? अच्छा कोई भी एक जंग ले लो ना यार, कोई भी तो एक आप जंग ले बताए लो जो तो, सामने से की गई, इसकी वजह अब बता बताए दो तो, आप। जी आप बताए तो। मैं बोल रहा हूं कि जंग आप जंग कोई का भी जंग ले जी, लो, जी जंग का नाम कोई तो भी बताएं। जंग, मैं नाम तो बोल रहा हूं जंग कोई भी बदर जंग नहीं ले है। लो आप।
जंगे बदर ले लो, मैं बोल रहा हूँ कोई भी ले लो जो सामने से की चले गई। चले, हाँ चले, जंगे बदर ले लो। हाँ जी, तो अरे कोई भी ले लो यार, उसका जवाब दो जी, कि सामने से ये सामने वाले को जबरदस्ती करना, क्या ये तलवार के दम पे जबरदस्ती इस्लाम कबूलवाना नहीं है? तो इस्लाम कहाँ पे कह रहा है कि भाई अगर तलवार के जोर आप पे इस्लाम माने भेज ना दे? यार, अरे मैंने ये कब क्या माना है भाई? फिर? आप एक मिनट, आप जब सामने वाले को ये 3 ऑप्शन दे रहे हो, इस्लाम कबूल करो, या तो जिजिया दो, या तो फिर जंग के लिए रेडी हो जाओ। मैंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया, मैं जिजिया देने से इनकार कर दिया, अब तीसरा जो है मेरे साथ जंग करना पड़ेगा। नहीं जंग तो आप जब किससे हमारे, करोगे? जी जब आप, जंग नहीं, आप गले लग के करोगे क्या तलवार लेके करोगे? जब हमारे आपके बीच एक अहद होगी या हमारे आपके बीच एक तनाव होगा, हम्म, ठीक है ना? इधर आहत की बात ही नहीं हो रही ना भाई, इधर पूरा आहत की बात ही नहीं हो रही है। पूरा मैं सूरह वो तौबा जंग के की अंदर बात कर आहत रहा की हूं, बात हो रही है, सूरह मैं तौबा सूर्य के अंदर तौबा आहत की की बात ही बात नहीं हो कर रही रहा हूं, मैं सूर्य है जी। तौबा उस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस आहत, जंग की बात कर रहा हूं जो सामने से की गई, सच वाला उसके सर ने बारे जो में आप अभी, बताओ। जी जी, सच वाला सर ने जो अरे अभी सचवाला दिया जी है को थोड़े रेफरेंस, देर के लिए, अरे एक मिनट, सचवाला जी को थोड़े देर के लिए बाजू में रख दो। मैं 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 बोल क्यों रहा हूं, रखूं? वो भी साहिल ये शामिल बोल है रहा हूं, इसमें। सुनिए ना, सुनिए, साहिल ये आपसे सवाल कर रहा है समझने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि साहिल ये समझता है कि ऐसी अगर कोई जंग होगी जो सामने से आप किसी को जबरदस्ती करोगे, तो साहिल ये समझता है कि ये जबरदस्ती है, ये दबाव डालना है, ये डराना है। ये साहिल की समझ है। आप ये साबित करो कि साहिल आप गलत समझ रहे हो। तो जी। मैं तो आपसे रेफरेंस ही मांगूंगा ना, अगर जैसे मैं मानूंगा तब तो, जब क्या मेरे पास रेफरेंस होगा, मैं बिना रेफरेंस का तो मैं कुछ नहीं क्या मानने वाला। आप आप इस बात को माने ना कि सब जंग डिफेंस में नहीं हुई थी? तो इसका भी तो आप रेफरेंस माने ना होगा ना। सब जंग, आप किस रेफरेंस की बुनियाद पे ये माने कि सब जंग डिफेंस में नहीं हुई थी? नहीं वो, अगर डिफेंस का मतलब ये तो नहीं है, अगर एक कम्युनिटी खुद के अच्छा, ऊपर जुल्म डिफेंस कर का रहा हो मतलब तो, क्या? अगर क्या एक क्या कम्युनिटी जुल्म कर खुद, रहा हो? अगर एक क्या जुल्म कम्युनिटी कर रहा खुद है? पे जुल्म कर रहा हो तो जाहिर क्या सी बात जुल्म उसके कर लिए रहा है? जंग होगी। जैसा कि हमारे अच्छा, क्या हिंदुस्तान की जुल्म कर तारीख रहा ले है लो वो? आप, एक हिंदुस्तान मिनट, की क्या तारीख उठा जुल्म लो, कर रहा है? हिंदुस्तान अरे की तारीख उठा लो आप, एंशियंट इंडिया पढ़ो। यासीन भाई, क्या जुल्म कर रहा है एक इंसान अपने ऊपर? एक जी कौम आप क्या जुल्म जी अपने ऊपर कर रही है वो बताइए। जी आप एंशियंट इंडिया पढ़ लो। अरे जुल्म बताओ ना, क्या जुल्म कर रही है? कोई एक कौम जो है वो अपने ऊपर क्या जुल्म कर रही है, आप इसका एग्जाम्पल दो। आपने जी बोला ना ठीक कि है, मैं, जुल्म कोई अपने जी ऊपर करेगा। हाँ, क्या जी जुल्म जी, बताइए। जैसा कि मैं एंशियंट इंडिया की बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, ठीक है हम्म। ना? हाँ। तो यहाँ हाँ। यहाँ यहाँ पे जैसे ब्राह्मणों ने क्या जुल्म किया हाँ। छोटे जातियों पे, और किस तरह का जुल्म किया ये भी सबको पता है, ठीक है? अच्छा, और एक मिनट, मोहम्मद बिन, अगर एक मिनट, जी, एक मिनट, मैं ये एग्जांपल ले लेता हूं कि ब्राह्मण जो है वो छोटी, हालांकि मुझे इसका डिटेल नहीं पता, लेकिन थोड़े नहीं तो देर के लिए मैं डिटेल तुम्हारी पता बात, करेंगे आप सुनो, आप डिटेल डिटेल सुनो ना, पता कर सुनो, लेंगे, ठीक है ना जी? अरे हजरत मेरी बात सुन लो ना। मैं ये बोल रहा हूं कि आपने एक जुल्म बताया कि जी ब्राह्मण जो है वो छोटे, ब्राह्मण जो है वो छोटी जाति वालों को परेशान कर रहा था, तो आप जी, इस जुल्म को खत्म और करने औरतों के को लिए, भी एक मिनट रुको। जी हाँ, जी, औरतों का मिसाल के तौर अगर, पे जी अगर औरत, अगर कोई मैं बोल शौहर रहा हूँ, मर जाता था तो उनको जला दिया जाता था, चाहे वो किसी का भी हो, ठीक है, चाहे वो औरत एक किसी भी मिनट, कास्ट से ताल्लुक रखती हो। जी जला दिया जाता था ना, तो जी ये जी जी प्रैक्टिस को बंद करोगे आप क्या? उसको ये बोलोगे कि आप इस्लाम कबूल करो? जी आप जो बोल रहे हो ना कि औरतों को जला दिया जाता था, ये आपके नजदीक ये जुल्म था, ठीक है? तो आप जी उस जी, जुल्म को खत्म करोगे? एक मिनट मेरी नहीं बात सुनो, एक मिनट रुको, मेरे एक मिनट, नजदीक जुल्म है, एक मेरे नजदीक जुल्म है, एक मिनट लेकिन ना वो भाई। उसको इसलिए जलाते थे क्योंकि उनको हाँ, उसका धर्म जो रिलीजियस है वो बताता था। ठीक है, एक मिनट, मैं बोल रहा हूं कि एक जुल्म वो कर रहे थे, ठीक है, कोई भी, वो औरतों को जला देते थे, तो जी आप इस जुल्म को खत्म करोगे? क्या उनको ये बोलोगे कि तुम या तो इस्लाम कबूल करो, वरना मुझे, एक मिसाल के तौर पे, एक 10,000 रुपया दो और ये जुल्म को कंटिन्यू करो? जी, ऐसा किसी मुसलमान क्योंकि ने कहा अगर आपको? अगर कोई, एक मिनट सुनो ना, अगर कोई जिजिया देने के लिए रेडी हो जाता तो उसके साथ तो जंग नहीं होती ना, उनको फिर इस्लाम की जबरदस्ती तो नहीं थी। जूजिया आप कब बात दिया समझ जाएगा? रहे मेरी? जी जी जी, कब दिया जाएगा आप बताइए? कब इस्लाम दिया अगर नहीं जाएगा? कबूल करेगा तो जिजिया दिया जाएगा। यहां जब 3 ऑप्शन दे रहे हैं कि इस्लाम कबूल करो, वरना जिजिया दो, वरना जंग के लिए रेडी हो जाओ, आपने एक मिसाल जुल्म की दी,
اب میں بول رہا ہوں کہ اسی ظلم کی مثال میں لے لیتا ہوں کہ کوئی بندہ جو ہے یا کوئی انسان جو ہے وہ کسی عورت کو جلا رہا تھا، میں اس کو جی یہ جی آپشن دوں گا کہ بھائی یا تو عورت کو مت جلا، یا تو مجھے 10,000 دے دے اور اس عورت کو جلا، یا تو میرے سے لڑنے کے لیے ریڈی ہو جائے. کیا یہ صحیح آپشن ہے؟ جی، آپ ایسا جب وہ آپشن تو دس میں نہیں ہزار دے دے رہا. رہا ہے تو اس کو، تو آپ جب ظلم کی بات کر رہے ہو، ایک کمیونٹی کو آپ جب بول رہے ہو کہ وہ ظلم کر رہا ہے، تو اس پہ جو ہے ظلم کو ختم کرو گے کہ اس پہ اسلام تھوپو گے آپ؟ اور دوسری بات، اگر وہ پیسے دینے کے لیے ریڈی ہے تو پھر اسلام کی کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی آپ مت اسلام قبول کرو. تو اس کو ڈرا کر تلوار کی نوک پر اسلام کو قبول کروانا کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ جی، کس نے کرایا؟ وہ 800 کافر نا لوگ دیکھ رہے. جس سے عہد ختم ہو گیا نا ہمارا. یہ جو ڈیفنس میں جنگ نہیں ہوئی تھی، کیا وہ سب عہد والی جنگ تھی؟ جی جتنی جنگیں جو ڈیفنس میں نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جی، کیا وہ سب جنگ عہد توڑنے کی وجہ سے ہوئی تھی؟ تو ہم نے سارے جنگ میں سب جزیہ تو نہیں لیا ہم نے ہر ایک. ارے حضرت، میں یہ آپ سے پھر دوہرا رہا ہوں، آپ سمجھ کے بھی نہ سمجھ بن رہے. جہاں پہ آپ نے یہ آپشن دیا سامنے والے کو کہ یا تو اسلام قبول کرو یا جزیہ دو یا پھر جنگ کے لیے ریڈی ہو جاؤ، کیا یہ زبردستی نہیں ہے؟ اچھا، تو میرا تو یہ اس ٹاپک کا بھی نہیں ہے جواب. ابھی تو ارے ٹاپک بھی نہیں ہے. ابھی تو یہاں حضرت، پہ قتل والی بات ہو رہی ارے تھی. اس کا جواب کیا ہے یہ بتا دو نا حضرت. جنگ تو ہوگا میں نے تو جواب قتل تو ہوگا نا پھر. ایک میں منٹ. نے جواب دیا ابھی نا آپ کو اگر جواب. میں ایک منٹ یاسین بھائی، اب جب جنگ، اب آپ نے کیا ہوا، ہماری ایک کمیونٹی ہے، ایک غیر مسلم کی کمیونٹی ہے، ٹھیک ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ نے ہماری کمیونٹی کو ایک آپشن دیا، 3 آپشن دیا کہ آپ یا تو اسلام قبول کرو یا ہم کو جزیہ دو یا جنگ کے لیے ریڈی ہو جاؤ. میں یعنی ہماری کمیونٹی نے یہ صاف انکار کر دیا پہلے 2 آپشن سے، نہ ہم اسلام قبول کریں گے نہ ہم کو جزیہ دینا ہے. تیسرا آپ کیا کرنے والے ہو ہمارے ساتھ؟ تیسرا آپ ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ جنگ. ہاں، اور جنگ میں کیا کرو گے؟ جنگ کے ہمارے یہاں رول ہے، وہ رول بھی تو پڑھے جا کے. ارے رول ہے، لیکن یہ سامنے سے جنگ تو آپ نے کیا چھیڑی رول نا ہے؟ بھائی. کیا رول ہے؟ کیا میں نے کب؟ آپ نے نا جنگ کے رول کی بات نہیں ہو رہی ہے، آپ نے جو جنگ خود پہلے سٹارٹ کیا ہے نا زبردستی کرنے کے لیے، جی اسلام نہیں، قبول تو کرو. نہیں، جیسے اگر آپ مثال دے رہے ہو تو آپ اس کو ثابت بھی کرو گے مثال کہ نہیں ہاں دے رہا ہوں. مسلمانوں نے ارے پہلے حملہ کیا، کہ ہاں ایک کمیونٹی تھی جو شانت پڑی ہوئی تھی، وہ آپ کوئی کچھ نہ کر رہا تھا، آپ مسلمانوں نے نے اس پہ خود، حملہ کیا. یہ آپ کو حضرت ایگزام دینا پڑے گا. آپ نے اس بات کو مانا یا نہیں مانا کہ ہر جنگ ڈیفنس میں نہیں ہوئی تھی؟ تو ظلم کے آپ خلاف اس بھی بات ہوئی کو جنگ. مانے یا نہیں؟ ہر جنگ ڈیفینس میں نہیں ہوئی. ظلم کے، ارے ڈیفینس میں بھائی بھی جو ہوئی اور ظلم کے ظلم کے خلاف خلاف ہوئی، بھی ہوئی. میں بول رہا ہوں ظلم کے خلاف والی اور ڈیفنس والی، یہ 2 چیز کو سائیڈ میں رکھ دو آپ، ٹھیک ہے. چلو میرے تھوڑے دیر کے لیے میں تمہارے سے اس چیز پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں. مجھے اصل اعتراض جو وہ بنا ڈیفنس والی جنگ ہوئی تھی نا اس پہ ہے کون کہ سی؟ کیا یہ نہیں مانا. جی، ارے کون سی جنگ آپ ہوئی خود تھی؟ بولے، ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی بنا ڈیفنس والی؟ تو آپ آپ انکار بتائیں نا. کرو تو پھر ہم، تو آپ جیسے میں انکار نے کیا کرو، کہا آپ تو جیسے میں نے کیا کہا ایک ایک، ڈیفینس میں ہوئی اور ایک ظلم کے خلاف ہوئی. ہاں، اور بنا ظلم اور ڈیفنس کے خلاف کوئی ہوئی کیا نہیں ہوئی؟ ہاں، تو آپ بتائیں نا، وہ بتائیں. آپ پہلے انکار کرو. تو آپ میں بول دو ابھی ایسی نہیں جنگ انکار بھی ہوئی. نہیں کر سکتا اور میں اس کو ایکسپٹ بھی نہیں کر سکتا. میرے پاس کوئی ارے دلیل نہ آ جائے. کیسے میں کیسے نے اس کو آپ میں نے اس کو اگنور کر سکتا، آپ نہ نے ایکسپٹ کر سکتا اپنا جب تک میرے اسٹینڈ، پاس دلیل نہ ایک آئے. منٹ سنو یاسین بھائی، آپ نے جی جی 2-3 بار اپنی بات کو انکار کیا ہے. آپ نے پہلے یہ کہا کہ ڈیفنس میں بھی ہوئی اور سامنے سے بھی ہوئی. جب آپ دیکھیں کہ یہاں میں پھنس رہا ہوں، یہاں کوئی جواب نہیں ہوگا، لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہاں یہ چیز بھی یہ لوگ کرتے تھے، تب آپ اپنا موقف جو ہے وہ بار بار بدل رہے ہیں اور اس سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ غلط جی طریقہ، آپ میں ابھی جی ایمانداری جی نظر نہیں آ رہی. آپ میں ایک کام بھاگ بھی کرو، نہیں رہا ہوں. سنیے، یہ آپ آپ ایک یہ کام الزام کرو. لگا رہے ہو. نہیں الزام کا ہے، آپ خود پہلے اس چیز کو مانے آپ نے کہ بنا ڈیفنس والی بھی جنگ ہوئی. آپ ایک کام کرو، ابھی آپ ہے نا پہلے علم حاصل کرو. آپ جا کے ہے نا پہلے علم حاصل کرو کہ کون کون سی جنگیں ایسی تھی جو ڈیفنس میں نہیں تھی اور سامنے سے کیا مسلمانوں نے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر یہاں آ کے آپ اس کو جو ہے نا ڈیفینڈ کرنا. میرے خیال سے ہم نے آپ جی کو بہت موقع دے دیا، اور آپ اب جو ہے اس چیز کا جواب لے کے نیکسٹ ٹیم میں ضرور آئیے گا
تاکہ ہم سب انتظار کریں گے کہ یاسین بھائی اس بات کو ثابت کریں گے کہ ایسا اگر سامنے سے کوئی جنگ کرتا ہے تو وہ غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ نہیں جیسے آپ تو دلیل بھی تو دو نا، تاکہ کیونکہ میں جنگ کے بارے میں آپ نے جنگ کے بارے میں تو میں جانتا ہوں، آپ دلیل تو دو یار، بتاؤ تو کہ کون سی جنگ ہے میں بول رہا ہوں جو کہ یوں ہی لڑی گئی. آپ نے مانا نا کہ ہاں ہوئی ہے وداؤٹ ڈیفense. وداؤٹ ڈیفense تو کون سی وہ جنگ آپ بول رہے تھے یہ جی بتاؤ. وہ ظلم کے خلاف ہوئی ہے. کون سا ظلم، کیا ظلم تھا وہ بتاؤ. جی وہ کیا ظلم تھا جس کے خلاف ہوئی وہ؟ جی ہر جگہ ظلم پھیلی ہوئی تھی، جیسے آپ کو میں نے انڈیا کا بھی کیا بتایا آپ کیا کو. ظلم؟ ارے انڈیا ہر چھوڑ دو جگہ نا ظلم بھائی. تھی. جو میں کیوں چھوڑ ارے دوں، کیوں چھوڑ دوں، یہاں بھی تو ہوئی ہے ایک نا منٹ جنگ یہاں بھی ہوئی ہے. تو آپ ایک منٹ، میں پوچھ رہا ہوں کہ نبی کے زمانے میں وہ کون سی جنگ تھی جو ظلم کے خلاف ہوئی؟ جی نبی کے زمانے میں، نبی اور صحابہ کے زمانے میں وہ کون سی جنگ تھی جو ظلم کے خلاف ان لوگ نے سامنے سے کیے تھے؟ جی اور وہ فتح مکہ کیا تھا، ظلم کیا فتح تھا؟ مکہ کیا تھا، فتح مکہ ارے کیا تھا. حضرت، جی ہاں بتائیں نا، میرے نبی کے بھائی، زمانے کی بات کر ہاں رہا ہوں. جی میں نبی کے اچھا، زمانے کی بات کر ہاں رہا ہوں. فتح مکہ ہاں بتا. ہاں، کیا ظلم تھا ان لوگ کا؟ ہاں مکہ والوں کا کیا ظلم تھا؟ مکہ والوں کا کیا ظلم تھا؟ ہاں کیا ظلم تھا اس نے بتائیے. وہاں سے مسلمانوں کو نکال دیا مکہ سے، پھر تو مدینہ ہجرت کرے گا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ. پھر بعد میں بھی صحابہ ہوں وہاں سے جو بچ رہ چکے تھے، پھر وہ کیونکہ کافر لوگ اچھا ان کا جینا اچھا، وہاں کیوں حرام کر رکھا نکالا؟ تھا. کیوں کیوں نکالا وہی نکالا؟ تو میں پوچھ رہا ہوں، کیوں نکالا؟ کیونکہ یہ آپ صرف ایک بولے. اللہ، کیونکہ یہ وحدانیت توحید کی دعوت، دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، ہاں یہی اچھا میں اور اللہ کا ساتھ بولوں میں، کیوں مسلمانوں نکالا، کا. ذرا بولوں ساحل. اب میں یہاں سے کچھ بولوں ان کو ہاں ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے، بولیے مکہ بولیے سے سچ والے. مسلمانوں کے نبی کو کیوں نکالا گیا میں بولوں. دیکھیے کہ ہاں مکہ بولے. ایک سیکولر سٹی تھا، مکہ ایک سیکولر کمیونٹی تھا. اس بت میں پرستوں کا. طرح طرح کے جو ہے الگ الگ معبود تھے، لوگ ان کو مانتے اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے جی رہے تھے. لیکن ایک شخص اٹھتا ہے اور اپنے ایک نئے دین کی چران پھیلاتا ہے، تو ظاہر بات لوگ جو ہے اس کی اس چران کو قبول کرنا نہیں چاہتے. وہ جب تک مکہ میں رہا بلاخر دب کے عاجزی کے ساتھ رہا، لیکن بلاخر جو ہے اس کی بات کو صرف چند لوگوں نے مانا. ان کی تعداد 86 87 سے زیادہ نہیں تھی. لیکن بہرحال یہ شخص جب فرار ہو کر ایک شہر سے دوسرے شہر جسے مدینہ کہا جاتا ہے وہاں پہنچتا ہے، وہاں جانے کے بعد اپنی طاقت سمیٹتا ہے، کچھ لوگوں کو جمع کرتا ہے، کچھ اس طرح کے ایسے ایسے وسائل اس کے ہاتھ آتے ہیں. بلاخر وہ جب تلوار اٹھاتا ہے، وہ تلوار کے زور پر وہ سارا کا سارا مکہ جو سارا کا سارا عرب جو ہے اس کے زیر نگوں آ جاتا ہے. یہ ہے اصل کہانی. جی یہ قرآن کے اندر ہے سچ والا سر. میرے دیکھا میں بات کر رہا ہوں فتح مکہ کی جو بات کر رہے ہیں، میں اس کا جواب دے رہا ہوں آپ کو. ویسے تو اگر آپ حدیث قرآن کی مانتے ہی بات نہیں کرتے ہیں تو میں ابھی نہیں، جو ہے قرآن کی آیت پڑھ کے سناؤں گا، لیکن وہ بات جو ہے آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کا جواب دیا میں نے، یہ تو نہیں آپ تو کا پھر آپ جواب نے دیا ہے. لیکن چونکہ تو جو ہے جس تو نبی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ نبی جو ہے قرآن میں پایا ہی نہیں جاتا، آپ کو معلوم ہے. جی میں آپ کے سورہ نبی کی محمد بات کیا کر ہے؟ رہا ہوں، ابھی آپ جی کا نبی سورۃ قرآن میں ایک المحمد نہیں کیا منٹ پایا ہے؟ جاتا. جی ایک سورۃ منٹ یاسین المحمد کیا بھائی، ہے؟ جی جی یاسین سچ بھائی والا سر. دیکھیے اگر جی جی سورہ یاسین بھائی، ساحل محمد، بھائی. دیکھیے قرآن میں یاسین سورہ بھائی یوسف بھی ایک ہے، منٹ سچ والا جی، قرآن میں سورہ ہود سچ بھی والا ہے. جی ایک منٹ سچ والا جی. ساحل اپنا یاسین بھائی، اگر جی جی سچ والا جی اگر قرآن پہ پھر سے اگر پلٹ گئے نا تو آپ پھر محمد صاحب کو یہ ثابت نہیں کر پاؤ گے کہ قرآن ان پہ نازل ہوئی تھی. یہ جی پانچ میں گھنٹے کا ثابت کروں گا تقریباً، ساحل بھائی. سنو نا 5 گھنٹے سے بڑا اسٹریم ہم نے اس سے پہلے لیا تھا، کوئی بھی ثابت نہیں کر پایا. میں اچھا یہ ساحل پوچھ بھائی، رہا ہوں اور ساحل نہیں بھائی، سنو یہی نا کیا دنیا کا کوئی بھی اسکالر ثابت نہیں کر سکتا، یہ چیلنج ہے میرا، پوری ساحل دنیا بھائی. کا نہیں وہ اسکالر. پھر بات ہٹ جائے گی. میں صرف یاسین بھائی، مجھے جو ہے نا ابھی آپ کے اندر ایمانداری نظر نہیں آ رہی ہے. جی میں ایماندار نے کوئی آپ کو ایمانداری یہ نظر آئے گی نا، اچھے، ایمان ہر کوئی تھوڑی دیکھ آپ سکتا ہے، کو ایمانداری ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا ساحل بھائی. میں یہ کہوں کہ آپ کے اندر سچائی مجھے ابھی نظر نہیں آ رہی. جی سچائی ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا. آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ اسلام کے ماننے والوں نے، جس کو آپ نبی اور صحابہ کہتے ہیں، وہ ایسی کئی جنگیں لڑے جس میں سامنے سے انہوں نے یہ 3 آپشن دیا قبیلے والوں کو، لیکن آپ بہت ہی چالاکی سے اس چیز کو چھپا رہے ہو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر وہ چیز اگر میں مان لوں تو اسلام کی پوری یہ پول کھل جائے گی کہ یہ تلوار کی نوک پہ پھیلا ہے. آپ جی جانتے بوجھتے اس چیز کو سنے جو ہے سنے نا جی، اس سے فرار میں حاصل کر رہے. سنے
अभी मैंने फतेह मक्का का जिक्र किया था, ठीक है ना। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतेह मक्का से इसलिए निकाला गया था क्योंकि आप एक ईश्वर की, एक अल्लाह की, एक गॉड की दावत दे रहे थे, लोगों को बुला और रहे थे। जो साथ में लोग क्या कर रहे मूर्तियों, थे? क्या कर रहे थे? और साथ में मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि साथ में ये वो जो मूर्ति की पूजा करते थे उनको गलत बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? तो गलत है तो गलत ही बोलेगा ना। क्यों गलत है? यानी जितने हिंदू है सब गलत है, जी वो मूर्ति जो पूजा करते हैं? सुने सुने, अगर ऋग्वेदा पढ़े, यजुर्वेद पढ़े तो 29 से प्रतिमा अस्ति, यजुर्वेद की कि बात छोड़ दो भाई, मैं बोल रहा क्यों, हूं एक क्यों तो फिर आप एक हिंदू की बात एक छोड़ दो, हिंदू की बात छोड़ दो, आप छोड़ दो उनकी बात। एक मिनट, अच्छा हिंदू में हटा दूं जो मूर्ति पूजा जी करते हैं, जी और जी। यहाँ पे हिंदुस्तान में हिंदू जो है वो मूर्ति की पूजा करते हैं, ठीक है? तो क्या उनको ये हक नहीं है मरने तक का कि वो कोई भी चीज को माने? अगर एक इंसान को फ्री विल दी गई है तो क्या उसका हक नहीं है कि वो कोई भी चीज को माने? नहीं तो जबरदस्ती नहीं हो जाएगी? तो ये जबरदस्ती क्या है? आप अगर जबरदस्ती है ना भाई, एक इंसान जो है, आप अल्लाह को मान रहे हो, ठीक है, नहीं अगर, आपकी अरे सोच, फ्री, आपको वो, जैसे एक मिनट, नहीं, आपने फ्री एक विल की मिनट, बात एक की मिनट, है ना, फ्री विल, एक मिनट एक हाँ मिनट, फ्री मैं विल की बता जो रहा हूं, बात की है, तो फ्री विल के हिसाब ठीक से तो है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, हम भी फिर कुछ भी करने लगेंगे। हाँ कोई चोर है वो चोरी ठीक करने है, लगेगा, कोई हाँ, रेपिस्ट है वो रेप बात करने चोरी की लगेगा, नहीं तो हो रही है, फिर उनको सजा नहीं दी जाए, बात क्यों नहीं? आपने फ्री विल कहा है ना, आपने फ्री विल बात कहा। हाँ ऊपर भाई, वाले फ्री को, विल है तभी तो मुसलमान जो कुछ करते हैं वो दुनिया के सामने है ना, दुनिया के सामने खुल जी चुका है, मुसलमान जो कुछ जी करते एक आए मिनट, हैं, उनकी किताबें जी क्या जी कहती सच हैं वाला वो जी, सब एक मालूम है। मिनट, जी। सच वाला जी, एक इस, मिनट, हाँ, यासीन भाई सुनो, जो मैं फ्री विल की बात कर रहा हूं ना, जी एक मिनट जी, तो सुनो मेरी फ्री बात, विल का, जी जी बोलिए वो बोलिए। आप ही का वो सुन जो रहे थे, है जी वो, बोलिए। हाँ, वो अल्लाह को मानने या नहीं मानने की बात कर रहा हूँ। एक इंसान जो है वो चाहे अल्लाह को माने, चाहे जीसस को माने, या किसी और कृष्णा या जो भी है उनको माने, मैं बोल रहा हूं कि ये फ्री विल उसको है कि नहीं है? सजा तो किधर फ्री मिलनी विल, चाहिए? जी, जहन्नम क्यों बनाई गई है? जहन्नम क्यों बनाई गई है? तो लेकिन उनको बताया भी तो जाएगा ना कि भाई आप अगर ये करोगे तो आप जहन्नम में जाओगे, तो क्या मेरा ये हक नहीं कि हम उनको सीधे रास्ते पे ले जाए, जन्नत के रास्ते पे ले जाए? आप वो सीधा मान रहे हो ना, वो तो उसको सीधा नहीं मान रहा है, तो उसको मनवाना है ना, आखिर उनको हम तो ये पैगाम तो जबरदस्ती दे नहीं है सकते हैं ना मनवाना? उनको। नहीं, जबरदस्ती किसी ने नहीं मनवाया। पैगाम भाई, पैगाम दे रहे हो ना आप। अगर सामने वाले को, अगर मैं आज जो है आपको बोलने लग जाऊं कि इस्लाम गलत है, अल्लाह ऐसा है वैसा है, तो आपको जो है चिढ़ आएगी कि नहीं आएगी? आप क्या साहिल बोलोगे? भाई, अब हिंदुस्तान में आप साहिल रहते हो, एक मिनट, आप हिंदुस्तान में रहते हो तो क्या बोलते हो कि साहिल जो भाई, जिस धर्म को मानता है उसको मानने दो, यही बोलते हो ना आप? हर किसी को जी वो हर आजादी जगह है कि मान रहा वो है। जिसको, जी जी, जो वो इंडोनेशिया के अंदर भी मान रहा है, मलेशिया के अंदर भी मान रहा है, वो हर जगह क्या मान रहा है, ठीक है ना, क्या वो मान हर रहा है? जगह मान रहा है। जो क्या मान रहा है? जिसका जो अपना अपना मजहब है, हाँ वो हर ठीक जगह है, मान रहा है, आप किसी चाहे के वो, मजहब को अगर गलत बोलोगे तो वो चिढ़ेगा या नहीं चिढ़ेगा? मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। जो वो डिबेट आपको करे आके। अगर इस्लाम मुसलमान, नहीं नहीं सुनो मेरी हाँ, बात, वो डिबेट करे आके, अगर वो डिबेट करे। अगर मुसल सुनो ना, आप मुसलमान है, आपको अगर मैं बोलूं इस्लाम ऐसा है, इस्लाम गलत है, आपको चिढ़ आएगी क्या नहीं आएगी? जी हम उस पर डिबेट करेंगे। आप करोगे ना, सब मुसलमान करेगा? हाँ, सब मुसलमान वहां तो करेगा। सर तन से, एक मिनट, जी सब अगर कोई करेगा, सब नबी की करेगा शान डिबेट। में, एक मिनट, नहीं गलत है आपकी बात, अगर नबी की शान में गुस्ताखी कोई कर दे तो उस पे फतवे लग जाते हैं, इसका सर उड़ा दो, 51 लाख का इनाम, हर कोई थोड़ी ना करता है। कहाँ कहाँ? तो जब आपके, ये फतवा एक सिर्फ मिनट सुनो वहां ना, है जहाँ पे इस्लामी निजाम हो, इस्लामी शरिया हो, कोई हिंदुस्तान के लिए नहीं है। अरे हाँ, तो वो इस्लामी शरिया है, तो क्यों क्यों जहाँ ये इस्लामी शरिया जबरदस्ती वहाँ है? वहाँ जबरदस्ती तो कैसे? मक्का में क्या चीज थी? एक मिनट, तो अभी तो आपकी बात पे ही चलता हूं मैं। जहां पे इस्लामी निजाम है, इस्लामिक शरीयत है, वहां इस्लाम को कोई बुरा भला नहीं बोल सकता। मक्का में, वहां जो है वो मूर्ति पूजा करते थे, और वो जो है उस चीज की इबादत करते थे, वो उनका जो है वो मेजोरिटी थी, या वो चीज को संभालते थे। तो कोई अगर उस चीज के बारे में बुरा बोलेगा तो क्या उसको निकाला नहीं जाएगा? आपने खुद पूरा ये माना कि अरे, अगर इस्लामिक शरीयत है, एक मिनट सुनो सुनो सुनो, आपकी बात पे ही चलता हूं। आपने बोला अगर किधर इस्लामिक शरीयत है, वहां पे कोई अगर इस्लाम के खिलाफ गलत बोलेगा या मोहम्मद साहब के खिलाफ गलत बोलेगा तो उसको मार दिया जाएगा, बराबर? ठीक है, सही बात है ना? जी जी अरे भाई सही बात, हाँ। अब जी जब जी जी मक्का में, हाँ, मक्का में मोहम्मद साहब ने जब उनको गलत बोलना शुरू किया,
تو वहां वो लोग क्या धर्म को या क्या मजहब को या क्या तरीका था उनको खुदा के मानने का? वो वो लोग मूर्ति पूजा बुतों की करते पूजा थे ना। करते थे ना, मूर्ति हाँ, पूजा तो करते थे। अब कोई मूर्ति पूजा को गलत बोलेगा तो क्या जैसे इस्लाम को हक है कि किसी गैर मुसलमान को कत्ल कर दे, क्या उनको इतना हक नहीं था कि वो इन साहब को जो है वो भगा दे वहां से? वो कैसे गलत हो गए और आप कैसे सही हो गए? जी जी उनके उनके हिसाब से तो बिल्कुल हक है कि वो वहां से भगा दे, ठीक है, फिर हमारा भी है तो फिर हाँ, हम तो उनसे क्या लड़े। गलत किए? अरे क्या गलत है साहिल फिर? भाई, साहिल भाई, जैसे मान हाँ, के चलो अगर आप इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हो, ठीक है, और बोल ही रहे हो, तो क्या मैं अगर आपको आपके घर हाँ, से निकाल दूं तो आप निकल जाओगे? हाँ, या चलो अगर हमारी मेजोरिटी हमने निकाल भी दिया तो आप निकल गए, तो फिर क्या आप शांत बैठे रहोगे? हाँ। शांत बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मार दोगे मुझे। तो उधर ही रहोगे? कौन? हाँ, उधर ही। तो अरे मार भाई, देता जब ना, मुझे खतरा है, एक मिनट, एक मिनट, मुझे जब तो खतरा काफिर है कि मार आप देता ना, मुझे मार काफिर दोगे, मार एक देता ना, मिनट, मैं यही काफिर बोल रहा मार हूं कि देता उन ना। लोग में इतनी इंसानियत थी कि जिस तरीके से मोहम्मद साहब ने कत्लो किताल किया, कम से कम उन्होंने उनके घर वालों को नहीं मारा। तो कुरान भी कहता है ना क्या कहता कि है? औरतों, कुरान कहता है ना कि औरतों को जंग में न मारो, बच्चों को न मारो, कहाँ आदमी कहता को है या भाई, मार ये दो, या, जरा आदमी की। बताइए। नहीं, ये या बात जो कुरान कहाँ निहत्ते कहता हैं। है? जी कुरान कहता है, मैं आयत नंबर मुझे याद नहीं है। नहीं नहीं, कुरान लेकिन ये है कुरान के औरतों अंदर, को न मारो, कहाँ कहता है? जी कुरान के अंदर सराहतन भाई मौजूद है। मुशरिकीन में सभी आ गए। तो जंग के अंदर हाँ, जब अल्लाह ने कहा कि औरतों को न ये मारो, इसलिए मैंने कहा ये था ना कि कहाँ है? कुरान की एक आयत दूसरे आयत को एक्सप्लेन करती है, तशरीह अच्छा, करती ये ये है। आयत कहाँ किधर कहा है? गया, मैं जानना चाह रहा हूँ जी ना, कि ये बच्चों कुरान के को अंदर न कहाँ है? मारो, मौजूद ये है। कहाँ कहा गया है? जी ये कुरान के अंदर मौजूद है। कहाँ? कहाँ है? जी अभी मेरे जहन में नहीं है, पर मैं, ये कुरान के अंदर अरे यार, मौजूद है। आपके और जहन में अगर है नहीं, कोई आप आलिम न को तो अभी, आपके जहन में एक है न मिनट, तो कुरान में है। समझो, अब आप कह रहे हैं बात ये इस तरह की। ये कुरान के अंदर है, यासीन अगर भाई, मैं दूसरी टर्म में कभी आऊंगा तो मैं इसका जवाब दूंगा। ठीक है, तो आप है ना, इस बात पे हमने आपको बहुत मौका दिया। आप इस बात को ये चीज ले ले कि आपने एक दावा किया है कि कुरान में अल्लाह ने कहा है कि औरतों और बच्चों को नहीं मारे, ठीक है? जी जी आपकी जिम्मेदारी है कि वो कुरान की आयत लेके आए। मैं बोलता हूं जी कि जी अभी आप है ना, कोई कोई तो आलिम आपके रास्ते में होगा, कोई हाफिज, कोई आलिम, उसको कॉल करके पूछ लो कि कुरान में ये आयत किधर है। हम चाहिए तो जी एक जी मिनट रुक जाते हैं। जी, इस सच टाइम वाला में मैं जी, किसी को कॉल रुक नहीं कर सकते हैं सकता ना एक जी। मिनट? जी नहीं, मैं इस टाइम अभी किसी को कॉल नहीं कर सकता। तो आप एक काम करिए, पहले इस चीज को जो है ना जी वो जी, पता कर ले, और उसके बाद नेक्स्ट टीम में आप आइए। मैं हम नेक्स्ट दूसरे को स्ट्रीम में फिर मौका आऊंगा। दे देते हैं। जी जी, जी जरूर। रात ही बहुत हो गई है, ऐसा करे सच वाला सर, या साहिल भाई, जी, तो आप एक स्ट्रीम रखें जो सिर्फ मेरे साथ हो, ठीक है ना? और टॉपिक क्या रहेगा अभी, आप वो ये किस पहले वाला टॉपिक रहेगा? सुनिए, सुनिए मेरी जी बात सुनिए। जब आपको ये आयत मिल जाएगी ना, ठीक है, देखिए इस पे स्ट्रीम में मेरी एक ईमेल आईडी चल रही है, ठीक है? जब आपको वो आयत मिल जाएगी ना, तो आप मुझे ईमेल कर देना कि मुझे वो आयत मिल गई है। उसके बाद मैं एक स्ट्रीम आपके साथ रख लूंगा, ठीक हाँ, है? और साहिल भाई, जी आप एक स्ट्रीम जी, ये बोलिए रखना बोलिए। कि, जी आप एक स्ट्रीम ये रखना कि जैसे वो आपका पिछला स्ट्रीम था ना कि मतलब कुरान को साबित करना है कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उतरी, ठीक है? ठीक है, ठीक है, उसका पार्ट तो टू ये रख स्ट्रीम, देंगे। जी जी मैं इसको साबित करूंगा, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। मैं, ठीक है ना? और आप है ना, जी जी, ठीक है, अभी रात भी बहुत हो मैं चुकी है, ये घर। चाहता हूं, मैं सुनिए ना अपना यासीन भाई, मैं आपको जी जी ये साहिल भाई। सजेस्ट करूंगा कि आप ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के बजाय, आप अगर कोई आलिम को ये जिम्मेदारी दे के लेके आए, तो कैसा है, वो बात बहुत अच्छे से लोगों को भी समझेगी। क्योंकि आप अगर बीच में, जैसा इसको आपको नहीं मालूम था, अगर बीच में बोल दोगे तो पूरा स्ट्रीम ही खराब हो जाएगा फिर। नहीं देखिए साहिल भाई, मेरा ये मैं जब सजेशन है आपको, मेरा मेरा ये ठीक है, अच्छा है। सजेशन है सिर्फ जी कि आप जी, अच्छा अपने बात। ऊपर ये जिम्मेदारी लेने के बदले कोई एक आलिम से आप बात कर लीजिए। मैं एक स्ट्रीम खाली जो है ना, और किसी को भी नहीं लूंगा, सिर्फ आपके आलिम रहेंगे और नहीं, सचवाला जी आप रहेंगे भी और मैं आइए, रहूंगा। आपके आलिम साहब दोनों भी आइए, हाँ, एक साथ आ सकते ठीक हैं, है। ठीक है? जी, ऐसा करें, आप भी ठीक है आए यासीन और भाई। आपके आलिम साहब भी आए। जी जी ओके, जी, हाँ, ऐसा देखिए करें मैं तो आप। आलिम, ऐसा करते हैं। देखिए सुनिए, तो मैं अभी किसी आलिम का जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है? नहीं, नहीं आप पे भाई, उनको जबरदस्ती लेके नहीं आए ना, है ताकि हजरत। आपको जो है ये न, भाई ये फलां आयत कहाँ है, मुझे नहीं नहीं मालूम, तो आलिम साहब को मालूम रहेगा, वो लेके आए, दोनों मिलके बात करें, दोनों नहीं मिलके बात अगर करें, अगर क्योंकि कोई ना आप आना दोनों चाहे के तो कोई लिए तो हम फिर, आलिम स्ट्रिंग होगा ना रखेंगे। भाई। नहीं सुनिए मेरी जी भाई,
کہ آپ دونوں کے لیے ایک اسپیشل اسٹریم ہم رکھیں گے ضرور جی رکھیں گے، کیونکہ اگر وہ چیز ثابت کر دیں تو ہمارے لیے بھی علم میں اضافہ ہو جائے گا نا بھی، جی جی کہ نہیں ضرور ایک چیز میں نہیں جانتا آپ لوگوں کے ذریعے سے میں جان پاؤں گا، یہ میرے لیے بڑی شکر گزاری کی بات ہے. جی آپ جی سمجھے میری بات؟ لے جی کے جی میں آئیے، سمجھ ضرور رہا ہوں. لائیے، آپ جی بھی میں ضرور لے آئیے، کے آؤں آپ کے عالم صاحب ایک یا دو عالموں کو لے کے آئیے، ضرور گا. جی لائیے. جی ضرور. جی ضرور اوکے، انشاءاللہ ضرور جی آؤں گا. چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے یاسین بھائی، شکریہ آپ کا. جی جی میں دوسرے ٹرم میں آؤں گا، ٹھیک ہے نا. تو جی جی ٹاپک ضرور وہ والی ضرور. رہے گی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ ہی بات ہوگی، ٹھیک ہے نا، تاکہ میں بھی ارے تھوڑا بھی مطالعہ حضرت، کر لوں. ہاں ٹھیک ہے، ضرور مطالعہ میں ضرور بول رہا آئیے. ہوں کہ اوکے. آپ مطالعہ بھی کیے، لیکن میری ایک پرسنل ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ ہے نا ساتھ میں اپنے جاننے والے کوئی اچھے عالم کو بھی ساتھ میں لے کے آ جائیے. یہ میری ایک جی پرسنل ریکویسٹ جی ہے آپ جی سے. جی ٹھیک ہے، ضرور ضرور. چلیے آپ کا شکریہ، آپ نے جی جی ٹائم دیا.